الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر اہل سنت کے بڑے بھائی، دعائیں خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا اللہ کریم، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کے بڑے بھائی پڑھ یا سن لے، اسے اور اس کے سارے خاندان کو نیک، نمازی اور سچا عاشق رسول بنا، اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص ایک دلدل، یعنی وہ زمین جو پانی سے اتنی نرم اور لیسدار ہو گئی ہو کہ اس میں پاؤں دھس جائیں، سے کوشش کے باوجود نکل نہیں پا رہا تھا۔ اتنے میں اس کے پاس سے ایک شخص گزرا جس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ دلدل میں پھنسے شخص کو دیکھ کر کہنے لگا: آپ بڑی تکلیف میں ہیں، یوں گھٹ گھٹ کر مرنے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو فائر کر دوں۔ یہ کہہ کر اس نے دلدل میں پھنسے شخص پر نشانہ باندھا تو اس نے اپنا پورا زور لگایا، اچھلا، کودا اور دلدل سے باہر آ گیا۔ پستول والا اپنا پستول ایک طرف پھینک کر ہنستے ہوئے اس سے کہنے لگا: میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ میں نے اس لیے تم پر نشانہ باندھا کہ تم دلدل سے نکلنے کے لیے صحیح کوشش نہیں کر رہے تھے۔ اب جب کہ تمہاری جان پر بن گئی تو تم نے پورا زور لگایا اور دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس فرضی واقعے سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بندہ جب کسی مقصد کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوشش بھی ویسی کرے، دینی کام ہو یا کوئی دنیاوی معاملہ۔ بغیر محنت اور کوشش کے آپ کو خاطر خواہ، یعنی جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا نتیجہ نہیں مل سکے گا۔ بعض اسلامی بھائی اس طرح کی دعائیں کرواتے اور حسرت کرتے نظر آتے ہیں کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں مگر نیک بن نہیں پا رہا، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں مگر بچ نہیں پا رہا۔ اگرچہ یہ دعا کروانا اور تمنا کرنا بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ خواہش بھی کسی کو نصیب ہوتی ہے، مگر یہ غور کرنا چاہیے کہ نیک بننے اور گناہوں سے بچنے کے لیے ایسے ماحول میں رہنا ہوگا جو نیکیوں والا اور گناہوں سے بچانے والا ہو۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں: جو کوئی آگ میں ہاتھ ڈالے اور کہے کہ میرا ہاتھ نہ جلے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی گٹر کے گندے پانی میں گرے اور کہے کہ مجھ پر گندگی نہ لگے، ایسا ممکن نہیں۔ لہذا نیک بننے کے لیے نیکوں اور سنتوں پر عمل کرنے والے باعمل عاشقان رسول کی صحبت میں رہنا ضروری ہے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں بھرے ماحول، گناہوں کی طرف بلانے والے دوستوں کی صحبت کو چھوڑنا ہوگا، تبھی آپ اپنے مقصد نیک بننے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے، جو کی فصل بو کر اس سے گندم حاصل کرنے کی تمنا رکھنا فضول ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں نیک اور سنتوں کا پیکر بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مل نہیں سکتی نکموں کو زمانے میں مراد، کامیابی کی جو خواہش ہو
تو محنت چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جو دلدل میں پھنسنے والے شخص کا واقعہ بیان ہوا، یہ واقعہ امیر اہل سنت کو آپ کے بڑے بھائی عبد الغنی صاحب نے سنایا تھا، جو الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی اور آپ کے بڑے بھائی کی عمر میں تقریباً 10 سے 15 سال کا فرق تھا۔ امیر اہل سنت 3 بھائی ہیں۔ آپ کے سب سے بڑے بھائی کا نام عبد الغنی ہے۔ آپ سے بڑے ایک اور بھائی بھی تھے جن کا نام عبد العزیز تھا۔ وہ آپ کی ولادت سے پہلے بچپن میں تقریباً 6 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ سب بھائی بہنوں میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ چھوٹے ہیں۔ والد محترم کے انتقال کے بعد بڑے بھائی گھر کے اکیلے کفیل تھے۔ والدہ محترمہ بھی گھر میں کچھ محنت مزدوری جیسا کہ مونگ پھلی، چنے چھیلنے اور پرانی املی سے گٹلیاں نکالنے کا کام وغیرہ کرتی تھی۔ البتہ عبد الغنی صاحب کتیانہ میمن ایسوسی ایشن میں کمپاؤنڈری کرتے تھے اور وہاں سے حاصل ہونے والی آمدنی جو 75 روپے ماہانہ تنخواہ تھی، اس سے گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے۔ امیر اہل سنت نے ایک مرتبہ فرمایا، میری والدہ مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھا کر بھائی کے ساتھ نماز کے لیے بھیجتی تھی اور میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گھر کے قریب مسجد میں نماز کے لیے جاتا تھا۔ ایک شخص نے امیر اہل سنت کے مرحوم بھائی عبد الغنی صاحب کے کچھ پیسے دینے تھے، وہ بیمار ہو گئے تو مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی کے مستاق تندرست نہ ہوئے اور جب لگا کہ اب وہ بچ نہ سکیں گے تو عبد الغنی صاحب اپنے چھوٹے بھائی امیر اہل سنت کے ساتھ اسپتال ان سے ملنے کے لیے پہنچے۔ عمر کا سٹاپا تھا یا مال و دولت کی حرص و ہوس۔ امیر اہل سنت کے بھائی کی طرف سے رقم کا تقاضا کرنے پر وہ ڈاکٹر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ڈاکٹر، اے ڈاکٹر، تم نے جتنے پیسے لینے ہیں لے لو اور میرا علاج کرو، مگر عبد الغنی میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ آخر کار وہ فوت ہو گئے۔ امیر اہل سنت کے گھر میں غربت کے ڈیرے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی نے مرحوم کے بیٹوں سے بھی رقم کا مطالبہ کیا، مگر خاص رسپانس نہ ملنے کی صورت میں امیر اہل سنت نے گھر میں مشورہ کر کے وہ رقم مرحوم کو معاف کر دی۔ اللہ پاک مرحوم کے گناہ معاف فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس سرے سے قرض واپس نہ کرنے یا خواہ کی تاخیر کی بیماری آج کل بہت بڑھ گئی ہے۔ جب قرض لینا ہو تو 100 بار چکر لگاتے ہیں اور واپس کرنا ہو تو بجائے خود دینے کے جس سے قرض لیا ہے اس کو 100 چکر لگواتے، دھکے کھلاتے اور جوتے گھسواتے ہیں۔ بعض بد نصیب تو اس کے باوجود بھی بہانے بناتے، آئیں بائیں شائیں کرتے اور مقروض یعنی جس سے قرض لیا ہے اس کو طرح سے پریشان کرتے ہیں۔ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ کے مشکل وقت میں قرض دینے والے نے آپ کو قرض دے کر آپ کی پریشانی دور کی اور اب اس کے گھر جا کر شکریہ ادا کر کے اس کی رقم واپس دینے کے بجائے اسے دھکے کھلائے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ایسوں کو سمجھنے والی عقل عطا فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق دے۔ علماء اکرام نے بغیر کسی شرعی مجبوری کے قرض ادا کرنے میں دیر کرنے کو ظلم فرمایا ہے۔ جب قرض میں بلا عذر شرعی دیر کرنا ظلم ہے تو کسی سے قرض لے کر سرے سے واپس ہی نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ آج کل قرض کے نام پر لوگوں کے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ ابھی تو یہ سب آسان لگ رہا ہوگا لیکن قیامت میں بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض کی ادائیگی میں صاحب استطاعت کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ استطاعت والے کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا
اس کی آبرو یعنی عزت کو حلال کر دیتا ہے، یعنی اسے برا کہنا، اس پر طعن و